بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اس دن یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کے دن موجودہ عراق کے شہر کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس دوران آپ کے ساتھ انتہائی غیر اخلاقی اور ظالمانہ رویہ اپنایا گیا۔ آپ کے خاندان اور ساتھیوں کا پانی بند کر دیا گیا اور ہر طرح سے اطاعت یزید پر مجبور کیا گیا۔ 10 محرم کو جب جنگ کا آغاز ہوا تو آپ کے 72 میں سے 71 ساتھی موجود تھے، کیونکہ حضرت عباس پہلے ہی نہر فرات کے کنارے شہید ہو چکے تھے۔ اسی منظر کو کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا: کر کے طواف قبر علمدار کا فرات، صدیوں سے کہہ رہی ہے عباس مان جا۔ کربلا میں اہل بیت کے 18 افراد شہید ہوئے، جبکہ باقی 54 افراد آپ یعنی حضرت امام حسین کے دوست اور محب تھے، جن میں سے سب سے بڑی عمر کے حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، جن کی عمر شہادت کے وقت تقریباً 80 سال بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ صرف اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی ایک ایسا منفرد واقعہ ہے جس کی مثال اس سے پہلے یا اس کے بعد موجود نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شیشی میں مٹی دی اور فرمایا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا۔ جب انہوں نے ظہر اثر کے درمیان 10 محرم 61 ہجری کو یہ مٹی دیکھی تو یہ سرخ خون کی طرح بن چکی تھی۔ دوستو، 10 محرم اور اس کے بعد کے واقعات پر علماء نے بہت کچھ بیان کیا ہے، مگر ہم آپ کے دل میں ایک احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ خیال آئے کہ جب ایک شخص کو بلا کر اس سے بے وفائی کر دی جائے اور پھر اس سے بے دردی سے شہید کر دیا جائے، جب اس کے سامنے اس کے معصوم بچوں کے منہ پر تیر مارے جائیں، جب اس کے سامنے ہی اس کے جوان بچوں کو لاشوں میں تبدیل کر دیا جائے، اور جب ایک شخص کے سامنے اس کے جوان بھتیجے کو گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا جائے اور اس کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اس کے سب ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے، تو اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے احساسات کیا ہوں گے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ دل میں ذرا خیال تو پیدا کریں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ حسین، جس میں بیمار زین العابدین کے علاوہ صرف عورتیں اور بچے تھے، شہر کوفہ سے گزر کر ابن زیاد کے محل کی طرف جا رہا تھا، اور وہی کوفی جن کے تقریباً ہر گھر سے ایک خط حضرت امام حسین کو گیا کہ آپ نے اگر اس مشکل وقت میں ہماری رہنمائی نہ کی تو قیامت میں ایک فاسق اور فاجر کی تقلید کرنے کے گناہ کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ کوفی جو حسین کو علی اور نبی کے واسطے سے بلاتے رہے، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ خانوادہ حسین پر برسا رہے تھے۔ تب امام زین العابدین اور ہمشیر حسین زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ حضرت امام جعفر الصادق اپنے والد باقر العلوم امام محمد باقر سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد امام زین العابدین سے پوچھا کہ ابا جان، آپ کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا کہ بیٹا، میں تو صرف ہنسنا بھول گیا ہوں۔ اگر 10 محرم 61 ہجری کو جو کچھ میں نے دیکھا وہ تم دیکھ لیتے تو شاید تم جینا ہی بھول جاتے۔ ہمیں کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ظالم، فاسق اور فاجر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے اور ہمیشہ مظلوم کے حق میں اور انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ جب تک ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، ظلم کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسین نے اس لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری،
ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری۔ اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔